अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में वसूलियस जेल में हेलेना के पास पहुंचता है। हेलेना कहती है वहीं रुक जाओ और दूर रहो मुझसे। वसूलियस एक तरफ बैठ जाता है और कहता है मैंने कैसे तुम पर शक किया, मैं गुस्से में अंधा हो गया था, मैंने तुम्हारा यकीन ना करके तुम्हें धोखा दिया है। हेलेना कहती है अब तुम्हें कैसे यकीन आया कि मैं बेगुनाह हूँ। वसूलियस कहता है अर्तुगरुल ने हमारे साथ खेल खेला था, मुझे माफ़ कर दो हेलेना। हेलेना कहती है मैं इस चीज़ की हकदार नहीं थी वसूलियस, तुमने कैसे मुझ पर शक किया था, अब मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ। वसूलियस कहता है मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो हेलेना, मैं साबित करूँगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। कुछ देर में हेलेना रजामंद हो जाती है। फिर वसूलियस उसकी हथकड़ी खोलने लगता है। हेलेना कहती है तुम मेरे आंसुओं की वजह से अपने आप को कसूरवार मत समझो वसूलियस, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अर्तुगरुल पर भरोसा किया और उसने हम दोनों के साथ खेल खेला। वसूलियस पूछता है तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया है हेलेना। हेलेना कहती है हम हालत जंग में हैं वसूलियस, मैं कैसे तुमसे नाराज रह सकती हूँ जब उन गलीज तुर्कों ने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, अर्तुगरुल को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। वसूलियस कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा हेलेना, खुदा ने दोबारा तुम्हें मुझे सौंप दिया है, अब मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा। फिर वसूलियस उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है तो इतने में उसका कमांडर वहां पहुंच जाता है और कहता है ओराल सही था जनाब, उसकी बात साबित हो गई है। इसके बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ने धुंधार को अपने पास बुलाया हुआ था और उसे कहता है अब तुम बड़े हो चुके हो धुंधार, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश करें, लेकिन हमें दिल के मामलात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हम एक नाजुक सूरत हाल में हैं, इसलिए इस काम के लिए यह सही वक्त नहीं है। जब तक काले बादल छाट नहीं जाते तुम्हें अपने दिल को काबू में रखना होगा, खुद से कोई फैसला ना करना, पहले हमसे मशवरा कर लेना। धुंधार कहता है आप परेशान ना हो भाई, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। अर्तुगरुल कहता है मैं जानता हूँ धुंधार, तुमने हमेशा कबीले की भलाई के लिए काम किया है, अब इस काम को जारी रखो और गलत लोगों में घुलने मिलने से परहेज करो जो खुफिया कामों में पड़े हुए हैं। धुंधार कहता है ठीक है भाई। फिर धुंधार बाहर निकल जाता है और हकीम अर्तुग अंदर दाखिल होता है। हकीम अर्तुग कहता है निकाया से सुल्तान का एक पैगाम रसा आया है सरदार, वो फौरन आपसे मिलना चाहता है। अर्तुगरुल पूछता है कहाँ है वो। हकीम कहता है वो कबीले के करीब झाड़ियों के पास आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर अर्तुगरुल फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस ओराल और चोलपन के कमरे में दाखिल होता है और कहता है हाचतुर्यन के बारे में आपने जो कहा था वो सही निकला, तुम दोनों की वजह से मैं गद्दार तलाश करने में कामयाब हुआ हूँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। फिर वसूलियस चोलपन को कहता है तुम हेलेना के पास जाकर उसे खुश करने की कोशिश करो। चोलपन बाहर निकल जाती है। फिर वसूलियस कहता है अर्तुगरुल ने मेरे किले को अपने खंजर से चीर फाड़ दिया है, वो मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए था, लेकिन अब उसके जासूस मेरी आंखें और कान बनेंगे। इसके बाद वसूलियस का सामना उसके कमांडर से हो जाता है। कमांडर उसे बताता है कि आपकी दरख्वास्त पर शहनशाह ने मजीद सिपाही भेज दिए हैं ताकि तुर्कों के हमले की सूरत में वो हमारे काम आ सकें। वो कुछ दिन तक यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर वसूलियस बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं बहुत उकता चुका था, अब मुझे खून और जंग चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कबीले के बाहर झाड़ियों के पास पहुंचता है जहां सुल्तान का आदमी आया हुआ था। सुल्तान का आदमी अर्तुगरुल को बताता है कि वसूलियस ने अपने शहनशाह को एक खत लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि तुर्कों ने अमन को खराब कर दिया है और जंग छेड़ दी है। उसने ये भी लिखा है कि आपने उसके आदमियों को मार दिया था और उसके कमांडरों को किले में लटका दिया था, लेकिन शहनशाह एक अक्लमंद आदमी है, वो जानता है कि वसूलियस जंग चाहता है, इसलिए उसने इन वाकयात की वजह से वसूलियस के लिए मजीद जंगजू भेज दिए हैं ताकि वो सूरत हाल से निपट सकें। अर्तुगरुल कहता है वो आदमी ऐसे ही नहीं आ रहे, वो लाजमी जंग के लिए आ रहे हैं। आदमी कहता है आप सही कह रहे हो, शहनशाह जानना चाहता है कि तुर्क कबीले कितने मजबूत हैं, अगर उसे महसूस हुआ कि तुर्क कबीले कमज़ोर हालत में हैं तो वो जल्द जंग छेड़ देगा। अर्तुगरुल कहता है हम तैयार हैं, अगर उनका शहनशाह जंग चाहता है तो ये आदमी उसे कम पड़ जाएंगे। फिर सुल्तान का आदमी कहता है आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस इलाके में नुमाइंदगी की है, अब आपकी एक और जिम्मेदारी है कि यह पैगाम आप हमारे सुल्तान तक पहुँचाएंगे। अर्तुगरुल कहता है मैं जल्द से जल्द उनको पैगाम भिजवा दूंगा। फिर वो आदमी अर्तुगरुल से गले मिलकर वहां से वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ चोलपन हेलेना के पास पहुंचती है और उसके जख्म साफ करने लगती है और फिर कहती है वसूलियस कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है और तुम पर शक कर सकता है। हेलेना कहती है उसे एक गलतफहमी हो गई थी, वरना वो कभी ऐसा ना करता, हम हालत जंग में हैं इसलिए मुझे इस सूरत हाल को समझना चाहिए। दूसरी तरफ धुंधार अकेला एक तरफ बैठा हुआ था और काफी गुस्से में था। इतने में गुनेली उसे देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है आपका मुंह क्यों लटका हुआ है धुंधार साहब, क्या हुआ है। धुंधार कहता है कुछ नहीं गुनेली खातून, मेरा मूड ठीक नहीं है।
گنیلی کہتی ہے میں سمجھ گئی، اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو میں زور نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو دھندار کہتا ہے بعض دفعہ آپ کے اپنے گھر والے دشمن سے بھی زیادہ برا سلوک کرتے ہیں۔ گنیلی کہتی ہے کیا انہوں نے میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بات نہ کرو، آپ پریشان نہ ہوں، میں دو بھائیوں کے درمیان مخالفت نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ دھندار کہتا ہے گنیلی جب میں نے پیار کیا ہے تو میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، حتیٰ کہ پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اگر انہوں نے تمہیں پریشان کیا تو ہم ان کا سامنا کریں گے۔ گنیلی کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے ملے ہو دھندار صاحب، آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ کہہ کر گنیلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دھندار اپنی والدہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ خاتون نہیں چاہتی کہ میں گنیلی کے ساتھ شادی کر سکوں، اس لیے انہوں نے بھائی کو بتا دیا اور بھائی بھی چاہتے ہیں کہ میں گنیلی سے دور رہوں۔ ٹریننگ ایریا میں انہوں نے جو کیا اور اب اس کے بعد مجھے جو باتیں سنائی ہیں وہ بالکل مجھے اچھی نہیں لگیں، وہ مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر دھندار وہاں سے چلا جاتا ہے اور حلیمہ خاتون کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکتا۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور عبد الرحمن کو کہتا ہے دوان اور دھندار کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ دوسری طرف سپاہی ٹریننگ ایریا میں موجود تھے، اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب دوان اور دھندار صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں عبد الرحمن کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی اسلان کے پاس آ کر کہتا ہے اسلان خاتون کونیا سے ایک پیغام رساں آیا ہے۔ اسلان کہتی ہے بھیجو اسے۔ پھر ایک سلجوق سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور اسلان کو امیر سعد الدین کی طرف سے خط دیتا ہے۔ اسلان خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے اور کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دوان اور دھندار ارطغرل کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ دونوں کو ایک بہت اہم ذمہ داری دے رہا ہوں، کل صبح سویرے آپ دونوں کونیا روانہ ہوں گے اور سلطان کے پاس ایک پیغام لے کر جائیں گے۔ وہ پیغام میں لکھ کر نہیں دے سکتا بلکہ آپ کو دماغ میں یاد رکھنا ہوگا۔ پھر ارطغرل ان کو پیغام بتانے لگتا ہے جو اسے نکایا سے آنے والے آدمی نے بتایا تھا۔ دوسری طرف حلیمہ اسلان سے پوچھتی ہے کیا بات ہے اسلان خاتون، کوئی بری خبر ہے؟ اسلان کہتی ہے امیر سعد الدین چاہتے ہیں کہ میں ایلگن جا کر ان کی والدہ سے ملاقات کروں اور شادی کی تیاریاں بھی وہیں جا کر کروں۔ حلیمہ پوچھتی ہے تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ اسلان کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، ہو سکتا ہے کہ میرا وہاں جانا بہتر ہو۔ دوسری طرف دھندار گنیلی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے گنیلی خاتون آپ کے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ گنیلی کہتی ہے میں آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان تناؤ نہیں پیدا کرنا چاہتی، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب آپ میرے ہو جائیں گے۔ دھندار کہتا ہے انشاءاللہ آپ میری بیوی بنو گی۔ گنیلی پوچھتی ہے کب ہوگا ایسا؟ دھندار کہتا ہے جلد سے جلد انشاءاللہ، لیکن ابھی مجھے ایک اہم ذمہ داری ملی ہے، میں صبح سویرے روانہ ہو جاؤں گا، واپس آ کر میں بھائی سے بات کروں گا۔ پھر گنیلی ایک رومال نکال کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ آپ کو میری یاد دلائے گا۔ دھندار کہتا ہے جب تک یہ رومال میرے پاس ہے میں کونیا کے راستے پر آپ کو بھول نہیں پاؤں گا۔ گنیلی کہتی ہے تو آپ کونیا جا رہے ہیں؟ پھر دھندار کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے گنیلی کو کچھ زیادہ بتا دیا ہے۔ پھر وہ گنیلی کو کہتا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا، آپ یہ راز بالکل بھی کسی کو مت بتانا۔ گنیلی کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس دوران اجار بھی انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ پھر گنیلی کہتی ہے آپ کا سفر محفوظ ہو، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ دھندار وہاں سے چلا جاتا ہے اور اجار فوراً گنیلی کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے تم دونوں میں کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ گنیلی کہتی ہے وہ مجھے الوداع کہنے آیا تھا بابا، وہ ایک اہم ذمہ داری پر کونیا جا رہا ہے اور صبح سویرے روانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر اجار مسکرانے لگتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل الیار کو کہتا ہے اللہ حافظ الیار بھائی، اب تیو آپ کے حوالے ہے اور اجار پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ الیار کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں اجار کے ہر قدم پر نظر رکھوں گا۔ پھر ارطغرل اسے گلے مل کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اجار نے کچھ آدمیوں کو اپنے خیمے میں بلایا ہوا تھا اور کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ارطغرل اور الیار کے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ہم اورال صاحب کو قبیلے کا سردار بنانے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے ان کی نظر ہمارے اوپر ہے، اس طرح تو ہم اپنی جانیں کھو دیں گے۔ اجار کہتا ہے پریشان نہ ہو، ان کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ابھی ایک اور مسئلہ ہے جسے ہم نے دیکھنا ہے۔ دھندار کونیا جا رہا ہے، لازمی کوئی اہم بات ہوگی، اس لیے ہمیں یہ بات اورال صاحب تک پہنچانی ہوگی، لیکن الیار کا آدمی میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر اجار ایک سپاہی کو کہتا ہے یہ پیغام تم لے کر جاؤ گے، میں شکار کے بہانے نکلوں گا اور الیار کے آدمی کو دوسری طرف لے جاؤں گا، اسی دوران تم کارا جیسر چلے جانا اور اورال صاحب تک پیغام پہنچا دینا۔ دوسری طرف اسلان الیار کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ امیر سعد الدین کی طرف سے خط آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ایلگن جا کر شادی کی تیاریاں کروں، ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ شادی وہاں ہو۔ الیار کہتا ہے
اسلان باجی، اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، آپ کو سعد الدین کوپک سے شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ اسلان کہتی ہے، میں قسمت سے نہیں لڑ سکتی بھائی، میری قسمت یہی ہے کہ میں ان سے شادی کروں گی۔ آپ اجازت دیں تو میں کائی قبیلے جا کر سب کو الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ الیار کہتا ہے، ٹھیک ہے باجی، ہم اکٹھے چلیں گے۔ دوسری طرف اجار دوست بھائیوں کو ساتھ لے کر چل پڑتا ہے۔ اس دوران الیار کا ایک آدمی بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس آدمی کو اجار کا آدمی دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد الیار کا آدمی اپنے گھوڑے کی طرف جاتا ہے تاکہ اجار کے پیچھے جا سکے۔ یہ دیکھ کر اجار کا آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حائمہ خاتون کہتی ہیں، میں نے دھندار کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا، خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ واضح ہے کہ وہ محبت میں گرفتار ہو گیا ہے والدہ، لیکن ہم اس سے اس مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی میں اسے اور دوان کو ایک اہم ذمہ داری پر بھیج رہا ہوں کیونکہ میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔